أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ الواقعہ ہے۔ پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الواقعہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ واقعہ کا سورۃ رحمان کے ساتھ ربط یہ، سورۃ رحمان میں فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام کہ برکتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب سورۃ واقعہ میں فرمایا کہ اس صفت میں یعنی برکتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے تو اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو۔ برکتیں دینے والی، نفع دینے والی، خوشحالی دینے والی ذات اللہ کی ہے تو لہٰذا اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو۔ سورت کا خلاصہ، ابتدا میں 3 جماعتوں کا اجمالی ذکر ہوگا۔ اصحاب المیمنہ دائیں طرف والے، دائیں ہاتھ والے، اصحاب المشأمہ بائیں طرف والے، بائیں ہاتھ والے، اور السابقون السابقون نیکیوں کے اندر سب سے پہلے سبقت لے جانے والے۔ پھر اس کے بعد ان جماعتوں کے احوال کو اللہ بیان فرمائے گا۔ پھر درمیان میں 4 دلائل عقلیہ کو اللہ بیان فرمائے گا۔ اس کے بعد صداقت قرآن اور تصدیق قرآن کا ذکر ہوگا، اور آخر میں 2 مرتبہ سورت کا دعویٰ ذکر ہوگا، فسبح بسم ربک العظیم، آپ نے رب کی تسبیح بیان کر اور اللہ کو شریکوں سے پاک رکھ۔ سورت واقعہ کی بہت فضائل ہیں، 4 فضیلتیں میں آپ کو سناؤں گا جی۔ پہلی فضیلت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورت واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ کبھی بھی فاقے کو نہیں پہنچتا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادیوں کو حکم کیا کرتے تھے کہ رات کو سورت واقعہ پڑھا کرو۔ دوسری فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو سورت واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ سورت مالدار کرنے والی سورت ہے۔ نمبر 3، تیسری فضیلت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورت رحمان، سورت واقعہ اور اس کے ساتھ ایک اور سورت آتی ہے سورت حدید، ان کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کا شمار جنت الفردوس والوں میں کرے گا۔ اور چوتھی فضیلت، کنز الاعمال کی ایک روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ اس سورت واقعہ کا دوسرا نام سورت الغنا ہے۔ یہ سورت بندے کو مالدار بناتی ہے، بندے کو خوشحالی دیتی ہے۔ اور 5ویں فضیلت بڑے کمال کی ہے، غور سے سنو جی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے، دیکھا کہ کافی تکلیف میں، پوچھا کہ پریشان ہو؟ کہا انی اخاف ذنبی، میں اپنے گناہوں کی وجہ سے بڑا پریشان۔ پھر پوچھا کس چیز کی امید رکھتے ہو؟ کہا اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی مالی مدد کروں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت اگر میں گورنر نہ ہوتا تو میں آپ کی امداد کو قبول کر لیتا، لیکن عوام کے ذہن سطحی طور پر ہیں، عوام پھر نہیں دیکھتی، عوام یہ کہے گی اس نے اپنی گورنری کا فائدہ اٹھایا اور مالدار بن گیا، تو لہٰذا میں آپ کی اس پیشکش کو بھی قبول نہیں کر سکتا، اگر گورنر نہ ہوتا تو آپ کا ہدیہ قبول کر لیتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بچیوں کی مالی امداد کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے بعد وہ بھوک سے نہ مریں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو کبھی فقر و فاقے سے غریبی سے نہیں مارے گا۔ تو میں نے اپنی بچیوں کو یہ سبق سکھایا، میری بچیاں ہر رات کو کیا کرتی ہیں جی، سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیں جی، تقریباً بیٹھنے والے ہر بندہ درمیانے طبقے کا جی، کچھ غریب غربا بھی ہوں گے جی۔ کئی بار میں نے آپ کو تقریباً بتایا بھی ہے جی، سورۃ واقعہ کو مغرب کے بعد ہر حال میں پڑھا کرو جی، ہر حال میں پڑھا کرو جی۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کے گھر کے اندر سے تنگی دور ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہوں جی، آپ کو فقر فاقے سے چھٹکارا ملے، آپ کے رزق کے اندر وسعت اور کشادگیاں ہونا، تو سورۃ واقعہ کو ضرور پڑھا کرو جی۔ مولویوں کے پاس کیا ہتھیار ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ مولویوں کی تنخواہیں آپ کو پتہ ہیں کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں جی، 4 ہزار 5 ہزار، زیادہ سے زیادہ 8 ہزار۔ وقعت الواقعہ، جس وقت واقعہ ہوگی، واقعہ ہونے والی یعنی کہ قیامت، لیس لوقعتها کاذبہ، نہیں ہے اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ، خافضۃ رافعہ، نیچا کرنے والی ہوگی بے دینوں کو، رافعۃ، اور بلند کرنے والی ہوگی دین والوں کو۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلائی جائے گی ہلایا جانا، وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، فکانت ہباء منبثا، بس ہو جائیں گے پہاڑ گرد غبار اڑایا ہوا، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت واقع ہوگی، واقع ہونے والی قیامت، لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت کے قائم ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جس طرح موت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی طرح مسلمانوں کے ہاں قیامت کے برپا ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں وہی بندہ جو خدا کا منکر ہے تو وہ قیامت کا بھی منکر ہے، اور جو مومن ہے اللہ کی ذات کے اوپر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اعمال صالحہ کرتا ہے، کیونکہ کل قیامت بھی ہے، وہاں پر اس نے کیا کرنا ہے، جزا اور سزا کو بھی بھگتنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ کفار کہا کرتے تھے نا یہی زندگی ہے، اسی میں موج مستی ہے جی، کھاؤ پیو، تو کوئی قیامت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت قائم ہوگی اور ضرور بضرور ہوگی، اس کے واقع ہونے میں جھوٹ نہیں ہے۔ اور خافضۃ الرافعہ، بے دین لوگوں کو پست کرے گی اور دیندار لوگوں کو بلند کرے گی۔ اور قرآن دوسری جگہ پہ کہتا ہے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت بے دینوں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہاں پر بے دین آنکھیں جھکا کر چلیں گے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے ینظرون من طرف خفی، نیچی نگاہ سے دیکھیں گے، بندہ چھپ کر کسی کو دیکھتا ہے نا آنکھیں ٹیڑھی کر کے، ایسی یوں کر کے دیکھیں گے کہ بھئی اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اور اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلائی جائے گی، زمین کے اوپر زلزلہ قائم ہوگا، برپا ہوگا، تو زمین کے اوپر جتنے بھی یہ محلات ہیں جی، یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، گر جائیں گے، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ زمین بالکل ایسی ہوگی لا تری فیہا عوجا ولا امتا، زمین میں نہ کوئی کھڈے ہوں گے، نہ ٹبے ہوں گے، نہ اوپر ہوگی نہ نیچے ہوگی، بالکل چٹکل میدان ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے اگر مشرق سے انڈے کو لڑکایا جائے نا تو مغرب کی طرف جائے گا، مغرب سے لڑکایا جائے تو مشرق کی طرف آئے گا، بالکل سیدھا، بالکل سیدھی۔ فکانت ہباء منبثا، تو پہاڑ کیا ہو جائیں گے جی، غبار آلود ہو گئے، ایسے ہوں گے جیسے کہ پتھر کے اوپر سے پانی مار کر اس گرد و غبار کو ہٹا دیا گیا ہو، ایسے پہاڑ ہو جائیں گے، بالکل شیشہ ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ وہ وقت ہوگا جب سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام بغل کے اندر پھونک ماریں گے تو یہ ساری چیزیں مٹ جائیں گی، آنن فانن سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر 40 سال کا زمانہ ایسا رہے گا، 40 سال رہے گا۔ اس کے دوران اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ 40 سال کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ حکم دیں گے اسرافیل کو کہ بھائی بغل کے اندر پھونک مار۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے تو لوگ کیا ہو جائیں گے جی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف بھاگیں گے، ینسلون پھسل رہے ہوں گے جی،
بس ہر طرف سے افراتفری ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، میدان محشر کی طرف خود بخود بندہ بھاگ رہا ہوگا جی، ہنکایا جا رہا ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ وَكُنْتُمْ، جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا جی، پھر تین قسم کے لوگ بن جائیں گے جی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، ہو جاؤ گے تم ازواجن ثلاثہ، تین قسمیں، تین جماعتیں۔ نمبر ایک، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی اچھی حالت میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک دائیں ہاتھ والے، ٹھیک ہے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، ما أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کیا ہی برا حال ہوگا ہاتھ والوں کا۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، تیسری جماعت، اور سبقت لے کر جانے والے، سبقت کرنے والے، ٹھیک ہے۔ سبقت کرنے والے تو بہت ہیں، سبقت کرنے والے۔ اب دیکھیں جی، اصحاب المشأمہ، دائیں ہاتھ والوں کو قیامت والے دن جب ان کو ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا نا جی، تو خوشی کو مارے یوں کہیں گے جی، ہاؤم اقرؤ کتابیہ، ایک ہوئے نامہ اعمال پڑھو۔ جس طرح بندے کو خوشی حاصل ہو جاتی ہے نا، مٹھائی تقسیم کرتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کا ہوتا ہے نا، یا یہ ہے کہ امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے، رزلٹ آتا ہے جی، پاس ہو جاتا ہے جی، فرسٹ پوزیشن آتی ہے، تو آپ نے پاس ایک کارڈ ہوتا ہے، ایک میری پہلی پوزیشن، تو دائیں ہاتھ والے بھی کہیں گے ہاؤم اقرؤ کتابیہ، یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، وہ خوشی کے مارے یوں کہے گا۔ اور جس بندے کو بائیں ہاتھ سے نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ کہے گا لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ وہاں پر پھر حسرت کرے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میں مر جاتا جی، یہ جو نامہ اعمال مجھے دیا جا رہا ہے نا جی، کیا اس کے ملنے سے پہلے میں کیا ہو جاتا جی، مر جاتا۔ لیکن وہاں پر پھر موت نہیں ہے، پھر وہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی ہے، چاہے وہ خوشیوں والی ہے، چاہے وہ غموں والی ہے، چاہے وہ بہاروں والی ہے، یا یہ ہے کہ عذابوں والی ہے۔ والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو سبقت کرنے والے ہیں نا جی، یہ اللہ کے ہاں وی آئی پی درجہ جی، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں نا وی آئی پی مہمان، اسپیشل، یہ وہ لوگ ہیں جی۔ سنیں جی، نمبر ایک، اولئک المقربون، یہی لوگ ہیں المقربون، اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ سورۃ توبہ میں آپ نے سنا ہے جی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یہ وہ لوگ ہیں جی، صحابہ کرام کی کیٹیگری ہے جی، جو پہلے نمبر پر آئے جی، ان کو کیا کہتے ہیں جی، سبقت کرنے والے جی۔ اور ان کا شان اور مقام کیا ہے وہ سنیں۔ فی جنات النعیم، نمبر ایک اللہ کے نزدیک ہوں گے۔ نمبر دو، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ سلۃ من الاولین، یہ کثرت سے ہوں گے پہلے لوگوں میں سے، ٹھیک ہے۔ وقلیل من الاخرین، اور کم ہوں گے پچھلے لوگوں میں سے۔ اس کی دو تفسیریں مفسرین کرتے ہیں جی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے مقابلے میں یہ کیا ہوں گے جی، کم ہوں گے، اور بعد والے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے۔ نمبر ایک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان کے اوپر ایمان لانے والے ان کے جتنے بھی اصحاب ہیں، وہ والے لوگ صحابہ کرام کی تعداد کے مقابلے میں کیا ہیں جی، زیادہ ہیں۔ صحابہ کی تعداد تقریباً کم و بیش پہنچتی ہے جی 1.5 لاکھ کو۔ تو خود حساب لگاؤ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تک جتنے بھی انبیاء ہیں، تو ان کی تقریباً تعداد بنتی ہے 1,24,000 کم و بیش۔ اگر دو بھی ہوں تو پھر بھی کیا ہو جاتی ہے، تعداد بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے صحابہ جتنے بھی ہیں وہ زیادہ ہیں تعداد میں صحابہ کرام سے۔ دوسری تفسیر کہ پہلے لوگ وہ زیادہ ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کے، تو اس سے مراد کیا ہے جی، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، محدثین ہیں جی، ٹھیک ہے، فقہاء کرام ہیں، وہ سبقت لے جانے والوں میں کیا ہے جی، زیادہ ہیں بنسبت ہمارے جی، ٹھیک ہے۔ اس زمانے کی میں آپ کو بات بتاؤں جی، تھا فقر و فاقہ جی، لیکن امانت داری تھی، غریبی تھی، مسکینی تھی، تو لیکن تھی کیا جی، امانت داری۔ اس زمانے کا جو امیر ہوتا نا، وہ اگر اپنی زکوٰۃ نکالنے کے لیے جاتا نا، تو راستے میں کوئی غریب مل جاتا، حالت سے غریب نظر آتا نا، تو وہ بندہ کہتا بھائی اگر آپ مستحق ہیں تو یہ
زکوٰۃ لے لیں، تو وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے جی، بھائی میں کام کاج میں مصروف ہوں، ہو سکتا ہے میرے کپڑے آپ کو گندے نظر آ رہے ہوں، لیکن میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ ہمارے زمانے میں کوئی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں سارے ماں ہی چاہ دلا لے، میرا اپنا کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسا زمانہ تھا جی، ٹھیک۔ اعلیٰ سرور موضونا، وی آئی پی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے نعمتیں، اعلیٰ سرور موضونا، سونے کے تار کے بنے ہوئے پلنگ ہوں گے، ٹھیک ہے، سونے کے تار کی بنی ہوئی کرسیاں ہوں گی، سونے کی تار کی بنی ہوئی چارپائیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ہمارے زمانے سے پچھلے زمانے کے اندر اب چونکہ آپ نے دیکھا ہے جی، وہ بوریوں کا زمانہ ہوتا تھا جی، بوریاں دھاگے نکال کر اس کی چارپائیاں بنائی جاتی تھی جی۔ اب تو کیا جی، مزرے آ گئے، اب تو لیلون آ گئی ہے۔ اس زمانے سے تھوڑا پیچھے جاؤ تو چمڑے سے چارپائیاں بنائی جاتی تھی جی، ٹھیک ہے، تو اس سے پیچھے چلے جاؤ تو وغیرہ وغیرہ یہ زمانہ۔ لیکن جنت کے اندر کیا ہوگا، جنتیوں کے لیے جو پلنگ لگائے جائیں گے نا جی، یا جو چارپائیاں ہوں گی، یا جو کرسیاں ہوں گی، یا جو صوفے ہوں گے نا جی، وہ سونے کی تار سے بنے ہوئے ہوں گے۔ متقین علیہا متقابلین، تکیے لگائے ہوں گے ان کے اوپر، متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تکیہ ہوگا، یہ بھی عزت دی جائے گی جی، اور متقابلین ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گی۔ ظاہر بات ہے پیچھے بیٹھنا دو وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو آگے جگہ نہیں ہوتی تب بندہ کیا کرتا ہے جی، پیچھے بیٹھتا ہے، یا وہی بندہ پیچھے بیٹھتا ہے جس کو معاشرے کے اندر یا محفل کے اندر کمزور سمجھا جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، تو تسی خوشی نہ پیچھے بیٹھ لینا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، یطوف علیہم، پھیریں گے، چکر لگائیں گے ان کے اوپر، ولدان، بچے، مخلدون، کم عمر، ہمیشہ رہنے والے، ٹھیک ہے۔ کون بچے ہوں گے؟ مسلمانوں کے وہ نابالغ بچے جو بچپنے میں فوت ہو گئے، کفار کے وہ نابالغ بچے بچیاں جو نابالغی کی حالت میں کیا ہو گئے جی، فوت ہو گئے۔ اسی طرح جنت کے اندر بھی کیا ہوں گے جی، بچے ہوں گے جی۔ وہ بچے کیا کریں گے جی، جنتیوں کے پاس، مقربین کے پاس آئیں گے جی، ٹھیک ہے، پھر رہے ہوں گے کیا لے کر، بے اکواب و اباریک، چھوٹے پیالے، و اباریک، اور بڑے پیالے لے کر، ٹھیک ہے۔ اکواب اس برتن کو کہتے ہیں جس کی ہتھی نہ ہو جی، عربی کے اندر اکواب اس پیالے کو کہتے ہیں جس کی ہتھی نہ ہو۔ مثلا گلاس ہو گیا جی، اس کی ہتھی نہیں ہے جی، گلاس ہو گیا جی، اس کی ہتھی نہیں ہے۔ اور اباریک پیالی ہوگی، جگ ہو گیا، چینک ہوگی، ٹھیک ہے۔ کسی کے ہاتھ میں یہ والے آبخورے ہوں گے جی، تولکے ہوں گے، گلاس ہوں گے، اور کسی کے ہاتھ میں کیا یہ چینکیں اور تھرموسیں ہوں گی۔ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور پیالے ہوں گے، مِّن مَّعِينٍ، خالص شراب گئی، ٹھیک ہے۔ ان پیالوں کے اندر نا وہ چھوٹے چھوٹے بچے جی، ویسے بھی بچوں کو دیکھ کے بندے کو بڑا پیار آتا ہے جی، اور پھر جنت کے اندر بچہ ہو، اس کا بناؤ سنگار اللہ نے بنایا تو کتنے حسین و جمیل ہوں گے۔ ان کے ہاتھوں میں اکرام کے لیے، اعزاز کے لیے پیالے ہوں تو اور ہی زیادہ خوبصورت لگے، اور ان پیالوں کے اندر جنت کی شراب ہونا جی، اس کا اپنا ہی مزہ ہوگا۔ وہ شراب کیسی ہوگی؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اور نہیں سر ڈالے جائیں گے، عنها ينزفون، اس شراب کے پینے سے سر میں درد نہیں ہوگا، ولا ينزفون، اور بدحواس بھی نہیں ہوگی۔ دنیا کی شراب ایسی ہے نا جی، بندہ پیتا ہے تو بندے کے حواس اڑ جاتے ہیں، بندے کو کڑوی لگ جاتی ہے، بندہ بہک جاتا ہے، نہ ماں کو جانتا ہے، نہ ماں باپ کو پہچانتا ہے، نہ بیوی کو پہچانتا ہے جی، نہ گنبے قبیلے کو، نہ دہاڑ کو، حتیٰ کہ بندے کی غلاظت بھی نکل جاتی ہے جی شلوار کے اندر۔ لیکن جنت کی جو شراب ہوگی نا وہ ایسی ہوگی، پیئیں گے تو اس کے اندر جنتیوں کو مزید سرور آئے گا، تازگی ہوگی جی، ٹھیک ہے، دل کے اندر مزید چاشنی پیدا ہوگی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یصدعون، صداع کا معنی ہے کہ پیٹ میں درد نہیں ہوگا جی، پیٹ میں مروڑ نہیں آئیں گے۔ دنیا کی شراب پیو نا جی، بندے کے پیچز لگ جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، دنیا کی شراب میں پیٹ میں مروڑ پڑ جاتے ہیں، لیکن وہاں کی شراب میں جو جتنی پیے گا نا جی، اس کو اتنا زیادہ سرور آئے گا، اتنی اس کو تازگی آئے گی۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور پھل ہوں گے، مما، اس میں سے، یتخیرون، جو وہ چاہیں گے، ٹھیک ہے، بہترین قسم کے پھل ہوں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور پرندوں کا گوشت ہوگا، مما یشتہون، اور وہ جو چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہو جی، بکرے کا گوشت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، ساتھ میں دمبے کا گوشت اگر شنواری بنی ہو تو اور زیادہ لذیذ ہوتا ہے، تکی ہوں جی۔ تو یہ دنیا کے اندر یہ گوشت کی اپنی لذاذتیں ہیں جی، ٹھیک ہے، اونٹ کا گوشت بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کے مقابلے میں پرندوں کا جو گوشت ہوتا ہے نا وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت السابقون السابقون اور مقربین لوگوں کے لیے جو مہمان نوازی کریں گے نا، وہ کیا کریں گے جی، پرندوں کا گوشت رکھیں گے۔ وحور عین، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ٹھیک ہے۔
دنیا کی ہر نعمت بندے کے پاس ہو نا جی، لیکن دل بہلانے والی بیوی نہ ہو نا جی، ہر نعمت کیا ہو جاتی ہے، پھیکی ہو جاتی ہے، چس ہی نہیں آتا جی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے دنیا کے اندر بندے کو نا جی سرور دینے کے لیے بھی کیا رکھی ہے جی، بیوی رکھی ہے، اور جنت کے اندر بھی اللہ نے نعمتوں کے ساتھ ساتھ بیویاں رکھی ہوں گی، ٹھیک ہے، اس بیوی کا ذکر ہے۔ وحور عین، اور موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جی، ٹھیک ہے۔ عورت کی موٹی آنکھ ہو اور دائیں بائیں سے سفید ہو، اندر کی جگہ بالکل سیاہ ہو، تو یہ اس کی خوبصورتی کا راز ہے جی، ٹھیک ہے۔ کأمثال اللؤلؤ المکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں المکنون، چھپے ہوئے، ٹھیک ہے۔ موتیوں کو، ہیروں کو، اب بھی آپ جا کر دیکھو نا جی، عورتوں نے جو آپ نے زیورات بنائے ہوتے ہیں نا، ان کو کیا کیا جاتا ہے جی، چھپا کر رکھا جاتا ہے، کپڑے میں لپوٹ کر رکھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اوپر مٹی پڑ جائے، میل کو چیل پڑ جائے۔ تو حوریں بھی کیا جی، ہیروں کی مانند ہیں جی، تو اللہ نے بھی ان کے اوپر قبر چڑھائے ہوئے ہیں تاکہ ان کے اوپر گرد و غبار نہ پڑے۔ یہ جو میرے وہ بندے جو دنیا میں مشقتیں برداشت کرتے رہے ہیں نا جی، ان کو بطور تحفے کے اللہ عطا فرمائیں گے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ اللہ نے جتنی صفات دی ہیں، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے گنوائی ہیں نا جی، اللہ فرماتے ہیں یہ میں کیوں دوں گا، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے بسبب اس کے کہ كانوا يعملون، وہ دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اب جنت کی صفات آ گئی ہیں۔ لا يسمعون، نہیں سنیں گے، فیہا، اس جنت کے اندر، لغوا، بےہودہ بات، ولا تأثیما، اور گناہ والی بات، الا قیلا سلاما سلاما، مگر ایک ہی بول ہوگا، سلاما سلاما، سلامتی سلامتی ہوئی، آپس میں ملیں گے۔ جنت کا بہترین تحفہ پتہ کیا ہے جی، جنت کا بہترین تحفہ سلام ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جنت کا سب سے بہترین تحفہ ہے۔ دنیا کا بہترین تحفہ کیا ہوتا ہے جی، غریب بندے کا تحفہ کیا ہوتا ہے جی، کسی کو مسواک دے دی، خوشبو دے دی، تھوڑا سا اوپر آ جاؤ تو پیسوں کی گڈی آ گئی، تھوڑا سا اوپر آ جاؤ موٹر سائیکل آ گیا، تھوڑا سا اور اوپر آؤ گاڑی آ گئی، تھوڑا سا اوپر آؤ محل آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ہر بندہ اپنی دنیا میں اپنی شان کے مطابق کیا کرتا ہے جی، تحفہ دیتا ہے، لیکن جنت کا جو بہترین تحفہ ہوگا، سب سے بہترین تحفہ، وہ کیا ہوگا جی، سلام ہوگا۔ آپس میں ملیں گے، سلام کریں گے جی، ٹھیک ہے۔ جنت کے جو بچے ہوں گے جی، ملیں گے تو وہ کیا کریں گے جی، سلام کریں گے، فرشتے آئیں گے تو سلام کریں گے، حتیٰ کہ جب اللہ رب العزت کا آمنا سامنا ہوگا تو اللہ بھی فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے بھی تمہیں کیا ہو جی، سلام ہو، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، فی صدر محضود، بیریوں میں ہوں گے، محضود، جو بغیر کانٹے کی ہیں جی۔ دنیا کی بیریاں جو ہوتی ہیں نا جی، اس کے ساتھ بڑے لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں اور ان کا کانٹا بھی بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن جنت کی جو بیری ہوگی نا جی، اس کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور کیلے ہوں گے، منضود، طیبہ طیب، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور سائے ہوں گے لمبے لمبے، وَمَاءٍ مَّسْکوبٍ، اور پانی ہوگا جاری کیا ہوا، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور پھل ہوں گے بہت زیادہ، لا مقطوعة ولا ممنوعة، نہ وہ ختم ہوں گے، ولا ممنوعة، نہ وہ روکے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے پھل کو توڑا کہ وہاں سے پھل ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور بچھونے ہوں گے، مرفوعہ، اونچے درجے کے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ان کو انشاء، ایک خاص طریقے سے، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، بس ہم نے بنایا ہے ان کو ابکارا، باکرا، کنواری، عُرُبًا أَتْرَابًا، دل سے پیار کرنے والیاں ہوں گی، اطرابا، ہم عمر ہوں گی، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا دائیں ہاتھ والے کون ہیں جی، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا انعامات مقرر کیے، فرمایا کہ فی صدر محضود، ان کے لیے بیریاں ہوں گی، بیریوں کے باغات ہوں گے جی، اور ایسے درخت ہوں گے جو کانٹے کے بغیر ہوں گی۔ اور نمبر 2، وطلح منضود، کیلے ہوں گے، طیبت جی، گچھے ہوں گے جی،
اور وظل ممدود، لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جی، طوبہ اس کا نام ہے، طوبہ۔ تو فرمایا کہ اس کے سائے کے نیچے اگر تیز رفتار صحیح نسل کا گھوڑا بھاگے نا جی، تو 100 سال تک بھاگتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ یہ والا سایہ نصیب ہوگا ان جنتیوں کو۔ یہ مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں نا جی کیونکہ عرب کے اندر کوئی درخت نہیں ہوتے تھے جی اس زمانے کے اندر جی، نہ وہ کیا کہتے ہیں جی نہریں ہوتی تھی، نہ یہ کہ سبزی ہوتی تھی، تو ان لوگوں کو بتایا جاتا نا جی، تو ان کے ہاں یہ بڑی قدر ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں تو اب جگہ جگہ پہ چپے چپے پہ کیا ہے جی، وہ درخت لگی ہوئی۔ گرمیوں کے اندر آپ کو کتنی قدر آتی ہے درختوں کی، لیکن درخت ایسا ملتا نہیں ہے جو سائے کو، جو گرمی کو روک سکے جی۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور پانی ہوں گے جی جاری کی ہوئی جی، بہہ رہے ہوں گے جی۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، بے شمار پھل ہوں گے۔ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، جنت کا پھل ایسا ہوگا جو کیا ہوگا جی، بے موسم ہوگا جی، بہار ہے، خزاں ہے جی، دھوپ ہے یا چھاؤں ہے، سردی ہے یا گرمی ہے، ہر حال میں کیا ہوگا جی، وہاں پر کیا ہوگا جی، پھل ہوگا۔ دنیا کا جو پھل ہوتا ہے نا جی، وہ تو کیا ہے جی، موسم کے حساب سے آتا ہے، ایک مرتبہ وہاں سے توڑو پھر وہاں پر اگلے سال لگتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ لیکن جنت کے اندر کیا ہوگا، وہیں سے توڑا اسی جگہ پہ دوسرا آنن فانن لگ گیا۔ ولا ممنوع، روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے جی، کہتے ہیں نا جی ایک مرتبہ توڑو، دوسری مرتبہ توڑو، تو تیسری مرتبہ بندہ کہتا ہے لالا خدا دا خوف کر یار، میرے باغ پہ روزانہ آ گئے، ٹھیک ہے، روک دیتے ہیں۔ لیکن جنت کے اندر کوئی روکنے والا بھی ہے۔ وفروش مرفوعہ، اور بچھونے ہوں گے جی۔ کل آپ نے سنا نا جی السابقون الاولون کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے پلنگ بنائے ہوں گے، ایسی کرسیاں، ایسے تخت ہوں گے نا جی، جن کی تار جو ہوگی وہ سونے کی ہوگی، تو ان کے لیے بھی کیا جی، بچھونے کیا ہوں گی، ریشم کے ہوں گی۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا جی، خاص قسم سے پیدا کرنا۔ کون سی جی؟ میں نے کل آپ کو بتایا کہ دنیا کی ہر نعمت بندے کے پاس ہو لیکن بیوی پاس نہ ہو نا جی، تو ہر نعمت کیا ہوتی ہے جی، پھیکی لگتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو باکرا بنایا جی، کنواریاں بنایا جی۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی بندہ جب جمع کرے گا، جنتی جب جمع کرے گا نا جی اپنی بیویوں سے، حوروں سے نا جی، تو آنن فانن وہ پھر مڑ کر اسی حالت میں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر تو کیا ہوتا ہے جی، ایک مرتبہ پردہ بکارت ظاہر ہوا پھر اس کے بعد تو کیا جی، باکرا نہیں رہتی، لیکن کیا جنت کی عورت کیا رہے گی جی، باکرا رہے گی۔ دوسرا یہ فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو باکرا بنایا، کیونکہ باکرا عورت جس لڑکی کے ساتھ شادی کی جائے نا جی، ہو بھی باکرا، وہ زیادہ پیار کرنے والی ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تزوج الودود الولود، اس لڑکی کے ساتھ شادی کرو نا جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، اس لڑکی کے ساتھ شادی کرو جو بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو کیا ہے جی، بچے تو دو ہی اچھے جی، ٹھیک ہے، پھر ان کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس لڑکی کے ساتھ شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ کیوں؟ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، دن قیامت کے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا جی، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ انگریزوں کی ایجاد نکل گئی، انگریزوں نے بڑا کوشش کی ہے جی، بڑی کوشش کی ہے مسلمانوں کی تعداد کم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب تو طرح طرح کے وہ ٹیکے بھی پلاتے ہیں جی، قطرے بھی پلاتے ہیں جی، نام نہیں لیتا ہوں پکڑ لیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو قطرے بھی پلاتے ہیں کہ کیسے ہو، جیسا کیسا بھی ہو، مسلمانوں کی تعداد کم ہو، کچھ کو بے حیا کنجر بنایا جائے، کچھ کو کیا جی تعداد میں کمزور کیا جائے۔ سب سے زیادہ بانجھ پان کا شکار مسلمان ہو رہے ہیں جی، وجہ کیا ہے جی، یہ ان کو پلایا جا رہا ہے۔ لیکن خدا کی قدرت ایسی ہے، جن کا ایمان پختہ ہے جی اور جن کا یقین پختہ ہے نا جی، ان کی تعداد میں کبھی بھی کمی نہیں آئی۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی مولوی کے ایک دو بچے ہوں جی، اللہ کے فضل و کرم سے درجن ہوتے ہیں، درجن نہ ہو تو کم سے کم آدھا درجن ہر حال میں ہوتے ہیں، اللہ مزید بھی عطا فرمائے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان عورتوں کو باکرا بنایا جی۔ باکرا کی ایک صفت حدیث میں یہ بھی آتی ہے کہ وہ باکرا عورت جو ہوتی ہے نا جی، ایک مرتبہ شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ زیادہ پیار کرنے والی ہوتی ہے جی، زبان کی میٹھی ہوتی ہے۔ لیکن جس لڑکی کی پہلے کہیں پہ شادی ہوئی ہو، وہاں سے طلاق ہوئی ہو، یا یہ ہے کہ وہاں سے بیوہ ہوئی ہو، وہ آ جائے نا جی، اب وہ اس کا شرم و حیا نہیں رہتا جی، ٹھیک ہے۔ وہ خاوند کے ساتھ کیا ہوتی ہے جی، کبھی لٹ پڑ پی جاتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور جس لڑکی کی پہلی شادی ہو نا تو اس کا اور خاوند کے ساتھ آپس میں اچھا رشتہ برقرار رہتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے تزوج الودود الولودہ، کہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ اب کیسے پتہ چلے گا جی؟ تو فقہا فرماتے ہیں اور محدثین فرماتے ہیں اس لڑکی کی جو باقی بہنیں ہیں، اس لڑکی کی جو ماسکیاں ہیں، اس لڑکی کی جو والدہ ہے جی، ٹھیک ہے، اس لڑکی کا جو خاندان ہے لڑکیوں کے اعتبار سے، دیکھو وہ عورتیں
آیا آپ نے خاوندوں کے ساتھ کیسی ہیں؟ اگر میٹھی ہیں جی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی کیا ہے جی، میٹھی ہے جی۔ ان کی اولاد اگر زیادہ ہے تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بھی اولاد زیادہ ہوگی جی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا جی، ہم تو رشتہ ہی ایسا ڈھونڈتے ہیں جی، ٹھیک ہے، ایک ہی لڑکی ہو جس کا کوئی بھائی بھی نہ ہو، سالہ بھی نہ ہو تو سالی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، ساس سہرا بھی کیا ہوتے ہیں مرے دے ہوں تو چل ہلکی جی فیملی بانڈ ہوتی تاکہ نہ روزانہ چکر بھی نہ مارنے پیسے دوستوں کو کھلانا کھلانا بھی نہ پیسے، ٹھیک ہے۔ عرباً ترابا، عرباً دل سے پیار کرنے والی ہوں گی۔ دنیا کی بیوی کے اندر لالچ آ جاتی ہے نا جی، لڑکا کیا ہے جی شکل کے اعتبار سے اچھا ہے جی، بات دیکھ لیتی ہیں جی کیا بینک بیلنس والا جی، یا یہ ہے کہ امریکہ انگلینڈ والا ہانگ کانگ والا جی، ٹھیک ہے۔ لیکن جنت کی جو حور ہوگی، جنت کی جو عورت ہوگی نا، وہ کیا کرے گی جی، دل سے پیار کرنے والی، وہ سیرت سے پیار کرنے والی ہوگی، اور ایسی عورت ہمیشہ خاوند کے ساتھ کیا ہوتی ہے، وفادار ہوتی ہے۔ اترابا ہم عمر ہوں گی، لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے انعامات ہیں، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے تو ان کو نتیجے کے طور پر ان کا اعمال نامہ بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بطور اعزازات کا یہ انعامات بھی ان کو دیے جائیں گے۔ اور جنہوں نے برے کام کیے ان کا نتیجہ برا نکلا تو ان کے بائیں ہاتھ کو پیٹھ کے پیچھے سے پھاڑ کر آگے نکالا جائے گا، اس کے اندر اس ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا۔ پھر وہ بندہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، کاش کہ مجھے نامہ اعمال نہ دیتا، کاش یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میں مر جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن نہیں، وہاں پر مرنا نہیں ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، اللہ ایسی ایسی سزائیں دے گا بندہ نہ وہاں پر مرے گا اور نہ بندہ جی سکے گا جی، ٹھیک ہے، ایسی۔ سلۃ من الاولین، بڑی جماعت ہوگی پہلے میں سے، وسلۃ من الآخرین، اور بڑی جماعت ہوگی پچھلوں میں سے، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے ما اصحاب الشمال، کیا ہی برا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا، فی سموم وحمیم، گرم آگ کی لوگ میں ہوں گے جی، ٹھیک ہے، تپش میں ہوں گے، وحمیم، اور گرم پانی میں ہوں گے، ٹھیک ہے، کبھی گرم آگ کی طرف جائیں گے تو کبھی گرم پانی میں جائیں گے جی، وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جی، ٹھیک ہے۔ دھواں جب زیادہ ہو جائے نا جس مکان کے اندر آگ لگی ہوئی ہو جی، ٹھیک ہے، یا جن لوگوں نے پرانے زمانے کے اندر لکڑیوں والے گھروں کے اندر رہے ہیں نا جی، تو تھوڑا سا بھی دھواں زیادہ ہو جائے تو بندے کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، کھانسی لگ جاتی ہے، اور جس کمرے کے اندر ہو ہی دھواں جی، اس کا سایہ ہی اس کی ہر طرف سے اس کو گھیرا ہوا دھوئیں نا جی، تو بندے کا سانس گھٹنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جہنمی بندہ گرم آگ کی لو میں ہوگا، وہاں سے بھاگے گا تو گرم پانی میں آئے گا، اور اگر آگے پیچھے جائے گا تو کیا ہوگا جی، دھواں ہوگا جی، اس کے لیے سانس کے اندر گھٹن ہوگی۔ لا بارد ولا کریم، نہ وہاں پر ٹھنڈک ہوگی، ولا کریم، نہ وہاں پر آرام دہ ہوگا۔ انہم کانوا، کیوں یہ ایسا کیوں ہوگا، بے شک وہ کانو تھی قبل ذالک مترفین، اس سے پہلے اسودہ حال، ٹھیک ہے، اپنی خواہشات پہ چلا کرتے تھے، دین پہ نہیں چلا کرتے تھے، اپنی خواہشات کے مطابق دین کو اپنایا ہوا تھا جی۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ تھے ہمیشگی کرتے تھے عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے گناہ کے اوپر۔ بڑا گناہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اَيُّ الذَّنبِ أَعْظَمُ، بڑا گناہ کون سے؟ فرمایا بڑا گناہ یہ ہے کہ أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کیونکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے تو یہ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اکبر الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا جو گناہ ہے نا جی، وہ کیا ہے جی، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اس کے بعد حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، وہ کہا کرتے تھے أَإِذَا مِتْنَا، آیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، ہماری ہڈیاں ریت بن جائے گی، مٹی بن جائے گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، آیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، آیا ہمارے پہلے آباء و اجداد جو مر گئے ہیں، کھپ گئے ہیں، ان کی ہڈیاں گل گئی ہیں، کیا ان کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، ان الاولین، بے شک پہلے حضرت آدم سے لے کر آج تک، والآخرین، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ مریں گے ان سب کو اٹھایا جائے گا،
لمجموعون، البتہ ان کو جمع کیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وعدے پر، ثم انکم، بے شک تم، ایھا الضالون المکذبون، اے ظالموں، گمراہو، المکذبون، جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، البتہ کھائیں گے وہ، من شجر من زقوم، تھور کے درخت سے، ٹھیک ہے، اس کا معنی تھور کیا گیا جی، ٹھیک ہے۔ تھور کا درخت کیسا ہوگا جی؟ حدیث میں آتا ہے وہ درخت ایسا ہے، اگر اس کی بدبو کو دنیا میں چھوڑا جائے نا تو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک بندے کیا ہیں جی اس کی بدبو سے مر جائیں، اور اس کے ایک قطرہ اگر سمندر کے اندر ڈالا جائے نا تو وہ سمندر بھی کیا ہو جائے جی؟ کڑوا ہو جائے، اور اس کی کڑواہٹ قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کو مفسرین تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ دنیا کے درخت کے ساتھ، تھور کا درخت ہوتا ہے نہیں ہوتا جس کے ساتھ لمبے لمبے خاردار کانٹے لگے ہوتے ہیں، یوں بنا ہوتا ہے جی، چائنا والے کھاتے بھی ہیں جی، تو اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے جی، ٹھیک ہے، بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں جی، جیسے ہی پہلے تو کھا نہیں سکیں گے جی، لیکن مجبوراً کھانا پڑے گا جی، بھوک لگے گی تو کھائیں گے جی، اس کے ساتھ لمبے لمبے کیا ہو جی؟ کانٹے ہوں گے، جب کھائیں گے تھور کا درخت ایسے کڑواہٹ ہی کڑواہٹ ہوگی، جب آپ اس کڑواہٹ کو دور کرنے کے لیے جائیں گے نا جی پانی پینے کے لیے، تو پانی بھی کون سا ملے گا؟ وہ پانی ملے گا کہ یشفی الوجوہ، منہ کے پاس کریں گے تو چمڑی گر جائے گی جی، ٹھیک ہے، اس کی تپش سے پیالے کے اندر، پھر کیا ہوگا؟ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، لیکن مجبوراً پھر بھی پیے گا نا جی، گھونٹ گھونٹ کر کے، وہ بندہ پانی ٹھنڈا ہو یا ہمارے ہاں یا گرم ہو تو ہم ہلکا ہلکا کر کے چسکی لگاتے ہیں چھوٹا چھوٹا، تو ایسے پیئیں گے، اور وہ پانی بھی کیا ہوگا جی؟ فقط امعاءہم، آنتڑیوں کو کاٹتے کاٹتے پخانے کے راستے سے نکل جائے گا، اتنی سخت سزا ہوگی، اللہ اپنے عذاب سے بچائے جی۔ ثم انکم فمالئون من البطون، پس وہ کھائیں گے، بھرنے والے ہوں گے، من البطون، اس درخت سے اپنے پیٹوں کو، فشاربون علیہ من الحمیم، جب کھائیں گے منہ کے اندر کڑواہٹ ہوگی، پھر پیاس لگے گی، فشاربون، پس پینے والے ہوں گے، من الحمیم، گرم پانی سے، فشاربون شرب الہیم، پس وہ پینے والے ہوں گے، شرب الہیم، پیاسی اونٹ کی طرح، ٹھیک ہے۔ دیکھو اونٹ اپنی پیاس کو روک رکھتا ہے جی، جانوروں میں سے سب سے زیادہ جفاکش جو جانور ہے نا جی وہ اونٹ ہے جی، ٹھیک ہے، یہ اپنی بھوک کو بھی کیا کر لیتا ہے جی؟ کچھ دنوں کے لیے برداشت کر لیتا ہے، اور پیاس کو بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب اس کو کھانا چارہ مل جاتا ہے یا پانی مل جاتا ہے نا، تو یہ وہ جانور ہے جو منہ لگاتا ہے پانی کے اندر نا جی، پھر وہ اس وقت اپنا منہ اٹھاتا ہے نا جی، یا یہ کہ پیٹ کے اندر پانی فل ہو جاتا ہے، یا یہ کہ پانی ختم ہو جاتا ہے جی۔ تو جہنمی بندہ بھی کیا ہے جی؟ اتنا شدید پیاسا ہوگا، وہ بھی جائے گا اس کے اندر منہ لگائے گا جی، تو اونٹ کی طرح پیے گا جی، ٹھیک ہے، اور آنتڑیاں کٹتی جائیں گی نیچے سے۔ ھذا نزلهم یوم الدین، یہ مہمان نوازی ہوگی ان کی یوم الدین، بدلے کے دن کے جی، ٹھیک ہے، مہمان نوازی اللہ نے بطور تحکم کے فرمایا جی، ٹھیک ہے، جس طرح ہم اپنے دشمن کو کہتے ہیں نا جی ہمارے پاس آنا نا کبھی، ہم بھی تجھے کھانا کھلائیں گے، کھانے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تیری بھی پھینٹی لے گائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی، یہ ان کے لیے کیا ہوگی؟ رسوائی ہوگی جی۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے پیدا کیا ہے تم کو، فلولا تصدقون، پس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو جی؟ پیچھے کہا نا جی جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی، تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ابتداءً پیدا کیا، تم اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے جی؟ تم کیوں نہیں مانتے جب تمہارا پہلے سے وجود ہی نہیں تھا، تم دنیا میں تھے ہی نہیں، تو تمہیں ہم نے پیدا کیا، تو جب تم مر جاؤ گے تمہاری کچھ نہ کچھ ہڈیاں شڈیاں جو ہوں گی، ریزے میزے، وہ تو موجود ہوں گے۔ جو رب عدم سے وجود بخش سکتا ہے وہ رب کیا بعد میں تمہیں نہیں بنا سکتا جی؟ فرمایا ہرگز ایسا مت سوچو جی تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ افرأیتم ما تمنون، بلا بتلاؤ تو صحیح، ما تمنون، جو تم رحموں میں ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس آدمی کو پیدا کرتے ہو، بناتے ہو، یا ہم بناتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تم رحموں کے اندر پانی کو ٹپکاتے ہو جی، پانی کا ایک قطرہ گندا قطرہ جی، ایسا قطرہ کہ جب جسم سے نکلتا ہے شہوت کے ساتھ تو جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے، جس جگہ پہ لگتا ہے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے،
بندہ خود ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ والا گندا پانی جب آپ رحم میں ڈالتے ہو، پھر اس رحم کے اندر جا کر وہ رہتا ہے 40 دن، پھر اس کے بعد وہ خون بنتا ہے، پھر خون سے پھر گوشت بنتا ہے، گوشت سے پھر وہ ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد تم 4 مہینے 5 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتے ہو، تو کیا تم اس کو بناتے ہو یا میں اس کو بناتا ہوں؟ تمہارا کام تو کیا جی پانی کا ٹپکانا ہے، پھر وہاں سے آگے کتنے مراحل ہیں جی، ان مراحل سے گزار کر تمہیں حسین و جمیل بنانے والا کون؟ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں نہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے مقدر کی ہے بینکم تمہارے درمیان میں الموت موت، وما نحن بمسبوقین اور نہیں ہیں ہم عاجز آنے والے۔ ٹھیک ہے، پانی سے انسان کو بنایا، گندے غلیظ پانی سے انسان کو بنایا، پیدا ہوا، بچپنا آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، صحت آئی، بیماری آئی، خوشی آئی، غم آئی۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر ایک نہ ایک دن تم نے کیا کرنا ہے جی؟ مرنا ہے۔ یہ جو موت بھی ہے نا، یہ بھی ہم نے بنائی ہے۔ علی ان نبدل امثالکم، علی اس بات پر کہ ان نبدل امثالکم، یہ کہ ہم تبدیل کر دیں تمہاری طرح، وننشئکم اور ہم پیدا کریں تم کو، فیما اس جہان کے اندر لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح گندے پانی سے تمہیں پیدا کرنے پر میں قادر ہوں نا جی، تو پھر میں اس بات پہ بھی قادر ہوں کہ تمہاری جگہ پہ میں کسی اور مخلوق کو لے آؤں، اور میں اس بات پہ بھی قادر ہوں وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں تمہیں اس جہان میں پیدا کروں جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور اللہ فرماتے ہیں تمہاری شکلوں کو میں تبدیل کر دوں۔ دیکھیں ایک دور کے اندر بنی اسرائیل کی ایک قوم کی شکلیں تبدیل ہوئی۔ آپ نے سنا ہے نا جو وہ جن کو کہا گیا کہ بھئی ہفتے والے دن شکار مت کرو، تو وہ کیا کرتے جی؟ جمعے والے دن وہ نالیاں بنا لیتے، سمندر کا پانی وہاں سے آتا، مچھلیاں اس میں سے آتی آتی تالاب ان کے تالاب میں جمع ہوتی اور پیچھے سے بند کر دیتے جی۔ ٹھیک ہے، مچھلیاں نہ جاتی جی۔ ٹھیک ہے، پھر ہفتے والے دن چھوڑتے، اتوار والے دن جب ان کو کہا گیا کہ یہ کیا ہیلے کرتے ہو جی، اور اسی ہفتے والے دن نہیں پکڑنے ہیں جی، یہ ہیلے بناتے، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کے نوجوانوں کو بندر بنایا اور بوڑھوں کو اللہ نے خنزیر بنایا، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میری امت کے اندر بھی کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ حضور نے فرمایا یصومون، وہ پکے روزے دار ہوں گے، ویصلون اور پکے کیا ہوں گے جی؟ نمازی ہوں گے، ویحجون حاجی بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کی بھی کیا ہو جائے گی جی؟ شکلیں بگڑ جائیں گی، بدل جائیں گی۔ یاد رکھیں یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تُذَكَّرُونَ، البتہ تحقیق تم جانتے ہو النشأۃ الاولیٰ پہلی پیدائش کو، فلولا تذکرون پس کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے ہو جی۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ خطاب کر رہا ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں نا یہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے جی، آگے کوئی جہان نہیں ہے، نہ قیامت ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں اوے انسان ذرا غور کر کہ پہلی مرتبہ بھی میں نے تجھے پیدا کیا ہے، جس طرح میں نے پہلی مرتبہ تجھے پیدا کیا نا، میں تجھے دوبارہ بھی بنانے پر کیا ہوں جی؟ قادر ہوں۔ ٹھیک ہے، کیوں نہیں غور و فکر کرتا؟ افرأیتم ما تحرثون، بھلا دیکھو تم ما تحرثون جس کو تم بوتے ہو جی۔ ٹھیک ہے، زمین کے اندر دانہ ڈالتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اانتم تزرعونہ، کیا تم بتلاؤ تو صحیح مجھے، تزرعونہ تم اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون یا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ ہم تو کیا جی دانہ زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہ دانہ کتنے دن رہتا ہے، کیسے رہتا ہے، کس حالت میں رہتا ہے جی، اس سے پھوٹ کر خوشہ باہر نکلتا ہے، پھر اس کے اوپر کیا ہوتی ہے جی؟ پھل لگتے ہیں جی، چاہے وہ اب گندم ہے یا یہ کہ میوہ جات ہیں جی۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو دانہ ڈالتے ہو، پھر اس کو کھیتی بناتا ہے جی، سبزیاں بناتا ہے، کون بناتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم بناتے ہیں۔ لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں لجعلناه کر دیں ہم اس کو حطاما چورا چورا، فظلتم تفکہون پس تم ہو جاؤ باتیں بنانے والے جی۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہے جی؟ پہلے بندہ کیا کرتا ہے جی؟ زمین کاشتکار کیا آتا ہے جی؟ بڑا خوش ہوتا ہے جی، ہون حل مارے، حل مارنا تو بعد اگر اللہ کرسی فصل آسی، فصل جس ہم تیار ہو سی، اس کو کچھ اپنے کو رکھنا، کچھ بیچنا، کچھ نفع ہو سی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں نا جی اس تمہاری فصل کو ریزہ ریزہ چورا چورا بنا دوں۔ ٹھیک ہے، پھر جب چورا چورا بناؤں گا تو تم کیا کہو گے جی؟ پھر باتیں کرو گے جی اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، پھر ایسے ہوا ایسے ہوا جی۔
انا لمغرمون، کیا باتیں کرو گے، یہ کرو گے کہ ہمارا بڑا بھاری نقصان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ سچ بات تو یہ ہے بالکل خالی ہو گئے، انا لمغرمون، بے شک البتہ ہم توان کے نیچے آ گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بالکل معروم ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کاشتکار بندہ، زمیندار بندہ، اس کے پاس تو پیسے تو تھوڑی ہوتے ہیں، وہ جاتا ہے جی بیج کسی اور سے لے کر آتا ہے، پھر اسی بندے سے یا دوسری بندے سے کھاد لے کر آتا ہے، وغیرہ وغیرہ دوائیاں لے کر آتا ہے، اس امید پر کہ جب فصل تیار ہو جائے گی جی پھر اس کو میں بیچوں گا جی، پھر کھاد والے کے بھی پیسے واپس کروں گا جی، دوائیوں والوں کے بھی پیسے واپس کروں گا، ٹریکٹر والے کو بھی پیسے دوں گا جی، ٹھیک ہے، بیج والے کو بھی پیسے دوں گا۔ لیکن اگر ہو یہ دانا ڈالا، دانا ڈالنے کے بعد فصل بالکل پک کر تیار ہوگی اور اللہ کی طرف سے عذاب آیا، سب کچھ ملیا میٹ ہو گئی، تو پھر بندہ کیا کہتا ہے، جائے میں تو بالکل غرق ہو گیا ہوں، تباہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تم اس وقت بات نہیں کرتے۔ ان افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا دیکھو تم الماء الذی تشربون، وہ پانی جس کو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اس کو اتارا ہے بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے، آسمان سے بارش برسانے والا اللہ فرماتے ہیں میں ہوں۔ لو نشاء جعلناہ جاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کر دیں کڑوا، فلولا تشکرون، پس تم کیوں نہیں شکریہ ادا کرتے ہو۔ اب بھی جاؤ نا جی پنجاب کے چاند علاقے ہیں جی، اسی طرح سندھ میں بھی علاقے ہوں گے جی، پنڈی گیم میں ہم ایک مرتبہ گئے نا جی، وہاں پر نماز کا وقت ہوا جی، ایک دوست کی شادی پر تھے جی، تو وضو کرنے کے لیے بیٹھے جی، یقین مانے کبھی زندگی میں جس بندے نے نمکین پانی نہ دیکھو نا جی، اس بندے کے تو وہ شانی خطا ہو جاتے ہیں جی۔ تو منہ کے اندر پانی ڈالا نا جی، ہم نے کہا پتہ نہیں بیچ میں کسی نے نمک ملا دیا جی، تو جب جس بندے کی شادی تھی نا تو اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ نہیں یہاں کا پانی ایسا ہے جی۔ خیر جیسے کیسے کار کہ ہم نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، نماز کیا جی دو رکھنی پڑی، منہ خشک ہو گیا، بازو خشک ہو گئے، ایسا لگتا تھا جیسے منہ کے اوپر کسی نے کوئی شلیش لگا دی ہے جی، ٹھیک، اور ہمیں کتنا پانی میسر ہے، کتنا صاف شفاف ہے۔ تو عرب کے اندر بھی پانی کی بڑی قلت ہے، پانی کی بڑی قلت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے ہو یہ جو پانی تم پیتے ہو کس نے اس کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کیا کر دیں جی، نمکین کھاڑا کر دیں جی، کڑوا کر دیں۔ افرأیتم افرأیتم النار الذی تورون، بھلا دیکھو تم النار الذی تورون، وہ آگ جس کو تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس درخت کو، ام نحن المنشئون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ عرب کے اندر تین قسم کے درخت ہیں، اور بھی بہت سارے درخت ہوں گے جی، لیکن تین درخت ایسے ہیں جن کی سبز ٹہنیوں کو آپس میں رگڑا جائے نا جی تو اس سے آگ لگ جاتی ہے جی، آگ لگ جاتی ہے، خشک ہو جائے نا جی تو آگ پھر نہیں لگتی۔ اللہ کی قدرت دیکھو، سبز ہے تو آگ لگ جاتی ہے، ہم جب آگ جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھونڈتے ہیں تو خشک ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا تھی جی، ایسے تین درخت تھے جی، تو اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ خصوصیت رکھی تھی۔ نحن جعلناها، ہم نے بنایا ہے ان درختوں کو، تذکرتاً، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد دلانے کے لیے، ومتاعا للمقوین، اور فائدے کی چیز مسافروں کے لیے، ٹھیک ہے، مسافروں کو ضرورت آتی تھی، آج کل تو کیا ہے جی ہر بندے کے پاس ماچس ہے، وہ لیٹر ہے جی، ٹھیک ہے، جو پہلا زمانہ ہوتا تھا تو ان لوگوں کے پاس پتھر ہوتے تھے، سکے ہوتے تھے، آپس میں مارتے تھے تو آگ جل جاتی تھی، تو عرب کے لوگ کیا کرتے تھے اپنے ساتھ وہ لکڑیاں لے کر جاتے تھے، جہاں پر ان کو رات لگ جاتی تو آگ جلانے کے لیے ان کو آپس میں رگڑتے تو آگ لگ جاتی تھی۔ یہ سبزی کے اندر آگ لگانے والا کون ہے جی؟ فسبح بسم ربک العظیم، پس تسبیح بیان کر اپنے رب کی العظیم جو بڑا ہے جی مہربان ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، ٹھیک ہے، ستاروں کے گرنے کی جگہ کی۔ دو قسم کے ستارے ہوتے ہیں جی، ایک ستارے وہ ہیں جن کو ثوابت کہتے ہیں، جو ایک جگہ پہ ٹکے رہتے ہیں جی، ٹھیک ہے، وہیں ٹمٹماتے رہتے ہیں، اور ایک وہ ستارے ہوتے ہیں جو چلتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے ان ستاروں کی، ان کے گرنے کی جگہ کی، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو جو ان کی منزلیں مقرر کی ہیں، جو جو راستے مقرر کیے ہیں، وہ ان راستوں پر چلتے ہیں، نہ وقت سے پہلے آتے ہیں نہ وقت کے بعد آتے ہیں، نہ ایک لائن سے چھوڑ کر دوسری لائن پہ جاتے ہیں، ان کی لائن کیا ہے جی، بالکل سیدھی ہے، صراط مستقیم ہے۔ یہی قرآن کی بھی صورتحال ہے جی، قرآن خود بھی کیا ہے جی، ہدایت کی کتاب ہے، اور اس پر چلنے والے کو بھی کیا ملتا ہے جی، سیدھا راستہ ملتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، بے شک یہ قسم اگر تم جان لو بہت بڑی ہے،
انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عظمتوں والی ہے، معزز کتاب ہے، فی کتاب مکنون، ایسی کتاب میں المکنون جو چھپی ہوئی ہے، کہاں پر؟ لوح محفوظ میں۔ اس قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اتارا جی، آنن فانن، یک بارگی اتارا، جس کو بیت العزت کہتے ہیں، بیت العظمت کہتے ہیں۔ پھر بیت العزت آسمان دنیا سے پھر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جی، ٹھیک ہے۔ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، پھر آسمان دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں اتارا گیا۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس قرآن کو المطہرون مگر پاک باز لوگ ہی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، بسا اوقات بندہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے درمیان میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، مسئلہ نہیں پتہ ہوتا جی، ٹھیک ہے، تو پھر قرآن کو آپ چھو نہیں سکتے جی، اس کو آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بند کرنے کے لیے۔ ہاں، اگر آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے اور آپ قرآن مجید کو بند کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس کوئی چادر ہے، کوئی رومال ہے، تو یوں پکڑ کر یوں کر سکتے ہیں، اور اگر وضو ٹوٹا ہوا ہو تو بے وضو آپ قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہو لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو۔ لیکن اگر جنابت کی حالت میں ہو، آپ جنبی ہو جی، آپ کے اوپر غسل واجب ہے جی، تو پھر آپ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہی حکم عورت کے لیے جی، عورت بیماری میں ہو، حیض کی حالت میں ہو نا جی، تو وہ بھی قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے، بے وضو قرآن مجید کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا ہے رب العالمین کی جانب سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا جب قرآن اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے تو اس بات میں تم سستی کیوں کرتے ہو جی، ٹھیک ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور بناتے ہو تم اپنا حصہ کہ انکم تکذبون، بے شک تم جھٹلاتے رہو گے۔ تم نے تو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، ہم قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں بناتے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں جب پہنچتی ہے جان حلق تک، جب جان کنی کا وقت آتا ہے نا جی، نزع کی حالت ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے، بندے کو ہچکیاں لگی ہوتی ہیں۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم حسرت والی نگاہ سے دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، ہاں، بندے کو دیکھتے ہو، باپ فوت ہو رہا ہے جی، ٹھیک ہے، ہچکیاں لگی ہوئی ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس وقت اس بندے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، بندے کی روح نکلتی ہے پاؤں کے ناخنوں سے، چلتے چلتے گھٹنوں تک، پھر گھٹنوں سے دھڑ تک، دھڑ سے پھر وہ جسم تک، پھر کرتے کرتے یوں کر کے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس وقت اس کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ ترجعون فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس کیوں نہیں تم ہوتے غیر مدینین، بدلہ دیا جاؤ گے۔ ترجعون، تم لٹا سکتے ہو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر مرنے والا بندہ نیکوکار ہے، مقربین میں سے ہے، تو فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، پس اس کے لیے راحت ہوتی ہے، وَرَيْحَانٌ، خوشبوئی ہوتی ہیں، وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اور نعمتوں کے باغات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، نیک بندے کی جب فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، ان کے پاس ایسا کفن ہوتا ہے جس کے اوپر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ ہوتا ہے دائیں ہاتھ والا، دائیں جانب والا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، پس سلامتی ہو جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو من اصحاب الیمین، دائیں جانب سے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ، اور اگر ہے وہ بندہ المکذبین، جھٹلانے والوں میں سے گمراہ، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اللہ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں کھولتے ہوئے پانی سے، ابلتے ہوئے پانی سے۔ وَالتَّصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اس کا داخل ہونا ہوتا ہے جہنم میں۔ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ یقین کے لائق ہے، ثابت ہے، یقین کے ساتھ مانو۔ سچا بندہ ہوگا، نیکوکار بندہ ہوگا، اس کے لیے جنت ہے، اور جھوٹا بندہ ہے، گمراہ بندہ ہے، اس کے لیے جہنم ہے، اس بات کے اوپر یقین کرو۔
فسبح بسم ربک العظیم، پس تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کے ساتھ العظیم جو بڑی عظمتوں والا ہے۔